بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. صلوات. عزیزان محترم، سن 1428 ہجری کی اس متبرک مجلس شام غریبہ کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ نصر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. سورہ نصر ترتیب نزول کے اعتبار سے آخری نازل ہونے والے سوروں میں ہے، اور آج کی ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نشان 110 ہے. اس سورہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو یہ خوشخبری سنائی کہ تم مکے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو جاؤ گے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور اللہ کی فتح نصیب ہو جائے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور حبیب جب تم یہ دیکھو کہ لوگ فوج در فوج اور جوق در جوق دین اللہ میں داخل ہونے لگے. یعنی یہ ترجمہ میں بہت سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں، اور اس ترجمے پر توجہ فرمائیے گا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب لوگ فوج در فوج دین اللہ میں داخل ہونے لگے. فسبح بحمد ربک، حبیب اپنے رب کی بے عیبی کا اعلان کرو. تسبیح کے معنی بے عیبی کا اعلان. فسبح بحمد ربک، حبیب اپنے رب کی بے عیبی کا اعلان کرو، لیکن اس کی حمد کے ساتھ، اس کی تعریف کے ساتھ. واستغفرہ، اور اس کی بارگاہ میں جا کر مغفرت طلب کرو. انہ کان توابا، وہ تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والا. محفوظ ہو گیا ذہن کے اندر. ایک ترکیب پر گفتگو کرنی ہے، بہت توجہ رہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فی دین اللہ، جب تم دیکھو کہ لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو گئے، کسی انسان کے بنائے ہوئے دین میں نہیں. کسی انسان کے بنائے ہوئے دین میں نہیں، دین اللہ میں، اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو گئے. یہ اللہ کا دین ہے کیا؟ یہ اللہ کا دین کیا ہے؟ دو جملوں کے لیے میں اپنے سننے والوں کو زحمت سماعت دوں گا. دین اللہ کا اگر سمجھ میں آ گیا، بات یہاں سے آگے بڑھ جائے گی. دیکھو، کوئی انسان مستغنی نہیں ہے، کوئی انسان ضرورتوں سے خالی نہیں ہے. دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کوئی حاجت نہیں ہے. ہر انسان کے پاس حاجتیں ہیں، ہر انسان کے پاس حاجتیں ہیں. لیکن اس بات کو یاد رکھو گے نا کہ جو حاجت شیر خارگی میں ہے، اس حاجت کے پورا کرنے والے اور ہیں. جب تم لڑکپن میں آ گئے، حاجتیں بھی بدل گئی، پورا کرنے والے بھی بدل گئے. جوانی کی ضرورتیں اور ہیں، ان کے پورا کرنے والے اور ہیں. بڑھاپے کی ضرورتیں اور ہیں، ان کے پورا کرنے والے اور ہیں. بھئی عجیب بات یہ کہ ضرورتیں ہیں، بدل رہی ہیں، ختم نہیں ہوتی. اگر مسئلہ سمجھ لو تو میں سمجھتا ہوں کہ دین اللہ سمجھ میں آ جائے گا. بھئی مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری بنیادی ضرورتیں دو وقت کے جادو سے نکل نہیں سکتے. وقت پیدا ہوئے تو وقت ہے، بیٹھے ہو وقت ہے، جہاں جاؤ گے وقت کے دائرے میں اور وقت کے طریق میں گرفتار رہو گے، تو وقت سے نکل نہیں سکتے. اچھا، پہلی چیز ٹائم، وقت سے نکل نہیں سکتے. دوسری شے بتلاؤں، جگہ سے نکل نہیں سکتے. فلسفے میں اسے کہتے ہیں مکان. یہاں ہو مکان میں ہو، باہر جاؤ مکان میں ہو، پلین میں جاؤ یہ بھی مکان ہے. مکان سے مراد اسپیس، جگہ. اچھا بھائی، خلاؤں میں چلے جاؤ، جگہ سے بے نیاز نہیں ہو، جگہ تو وہاں بھی ہے. تو تم بنیادی طور پر دو چیزوں کے محتاج ہو، ایک
جگہ کے جس کا نام ہے مکان، اور ایک وقت کے جس کا نام ہے زمان. تو یہ سارا جادو مکان و زمان کا ہے. دنیا کے مشکل ترین فلسفوں میں ٹائم اور اسپیس کا فلسفہ، ٹائم اسپیس کی تھیوری دنیا کی مشکل ترین تھیوری ہے. مکان چھوٹ نہیں سکتے، دامن چھوڑا نہیں سکتے. زمان وقت دامن چھوڑا نہیں سکتے. اب میں تمہیں بتلاؤں کہ قرآن کا فلسفہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. سارے عالمین کا پالنے والا وہ ہے. جہاں جہاں تک مکان جائے اس کی ربوبیت جائے. مکان اور زمان کے فلسفے کو سمجھ لو. کائنات کی کوئی مخلوق زمان و مکان کے دائرے سے باہر نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. سارے جہانوں کا، ساری کائنات کا، سارے عالمین کا پالنے والا وہ ہے الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. آخری دن کا مالک بھی وہی ہے. اب جہاں تک زمان آ جائے اس کا مالک وہ ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ تو تم زمان و مکان کے قیدی ہو. تم زمان و مکان کے طرز میں اسیر ہو، اور وہ زمان و مکان کا رب ہے، زمان و مکان کا مالک ہے، زمان و مکان کا خالق ہے. تو تمہاری ضرورتیں کوئی بندہ تم جیسا پورا نہیں کرے گا. تمہاری ضرورتیں وہ پورا کرے گا. کوئی توجہ رہے. جو رب العالمین ہو، جو مالک یوم الدین ہو. اب یہ وہ مرحلہ فکر ہے جس مرحلہ فکر پر اپنے سننے والوں کو روکنا چاہوں گا میں کہ جب ضرورتیں اللہ پوری کرے گا تو اب ایک ضرورت ہے. سمجھنا اس بات کو. ایک ضرورت ہے کہ بندے کا خالق سے کوئی ربط معین ہو. بندے کا خالق سے کوئی ربط معین ہو. بھائی اسی رب کا نام تو دین اللہ ہے. تو دیکھو طریقے زندگی گزارنے کے طریقے دو قسم کے ہیں. ایک وہ جنہیں اللہ نے بھیجا، اور ایک وہ جنہیں بندوں نے بنایا. جنہیں بندوں نے بنایا ان کا نام ہے ازم، اور جنہیں اللہ نے بھیجا ان کا نام ہے دین اللہ. وہ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی کم از کم اتنا تو مانتے ہیں کہ جانور میں اور انسان میں فرق ہے. جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی اتنا تو مانتے ہیں نا کہ جانور میں اور انسان میں فرق ہے. بھائی جانور اس کی پوری زندگی اپنی خواہش کے تابع ہے. نیند آئی سو گیا، نیند پوری ہو گئی اٹھ گیا، بیٹھ کر تھک گیا کھڑا ہو گیا، یہاں سے اٹھا وہاں بیٹھ گیا، وہاں سے اٹھا وہاں بیٹھ گیا. لیکن چونکہ جانور ہے اس لیے یہ نہیں جانتا کہ جگہ اس کے بیٹھنے کی ہے بھی یا نہیں. جانور اپنی خواہش کے تابع ہے. تم نہیں، پوری نسل انسانی خواہش کے ساتھ عقل بھی رکھتی ہے. جب یہ جانور بستیاں نہیں بساتا، تم بستیاں بسا کے رہتے ہو. اور یہ طے ہے کہ جب بستیاں بسیں گی تو تصادم ہوگا، مفادات ٹکرائیں گے، اور جب مفادات ٹکرائیں گے تو انتشار ہوگا، اور جب انتشار ہوگا تو معاشرہ ٹوٹے گا. اس لیے ضرورت ہے کہ قانون ہو. اب وہ جو ازم والے تھے انہوں نے کہا قانون ہمارے پاس بھی ہے. اب سنو اور اس بات کو یاد رکھو کہ تمہارے قانون میں اور دین اللہ میں فرق کیا ہے. تمہارا قانون وہیں تک دیکھے گا. ٹھیک ہے، تم بھی جرائم کو روک سکتے ہو، لیکن وہیں تک تو روکو گے نا جہاں تک تمہاری نگاہ جائے گی. تو دنیا کے جتنے بھی علم ہیں، دنیا کے جتنے بھی فلسفے ہیں، دنیا کے جتنے بھی دانشور دین کے خلاف بول رہے ہیں، ان سب تک یہ پیغام پہنچا دو کہ مجھے انکار نہیں ہے. قانون روک سکتا ہے، تمہارا بنایا ہوا قانون جرائم کو روک سکتا ہے، لیکن وہیں تک روکے گا جہاں تک اس قانون کی آنکھ جائے گی. اور جہاں قانون کی آنکھ نہیں جائے گی وہاں جرائم ہوں گے. یہ تمہارا قانون ہے، اور دین اللہ کا اللہ پوری کائنات کو ایک لمحے میں دیکھتا ہے. کوئی اس کی نگاہ سے چھپ نہیں سکتا. تمہارے قانون کی نگاہ سے چھپتے رہے ہیں.
چھپ رہے ہیں. اور چھپتے رہیں گے، لیکن اللہ کی نگاہ سے کوئی چھپ نہیں سکتا. اس لیے اسے حق ہے کہ وہ قانون دے، اور جو قانون ہوگا وہ بہتر نہیں ہوگا، بہترین ہوگا. کیا عجیب مرحلہ فکر ہے. جس مرحلہ فکر پر میں اپنے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں. یہ بہتر اور بہترین میں فرق کیا ہے؟ بہتر یعنی حسن، بہترین یعنی احسن، اس سے بہتر نہ ہو. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. اللہ کا قانون جو بھی آئے وہ بہتر نہیں ہوگا، بہترین ہوگا. سورہ زمر کیا کمال کا جملہ فرمایا پروردگار نے، فبشر عباد الذین یستمعون القول، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. آئے دیکھنا حبیب، خوشخبری سنا دو میرے ان بندوں کو جو بہت ٹھیک سے بات کو سنتے ہیں اور جو بات احسن ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں. عجیب بات ہے، اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اچھی بات کو قبول کر لیں، جو سب سے اچھی ہو اسے قبول کریں. تو کیا آپ کو اس بات کی اجازت دے گا اللہ کہ آپ اچھے انسان کو قبول کر لیں؟ جو سب سے اچھا ہو اسے قبول کریں. سنتے چلو، اس لیے کہ منزل فکر معین ہے اور وہاں تک جانا ہے. اچھا بھائی، تو بہتر اور بہترین، ٹھیک، بہتر حسن، بہترین احسن. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. جو سب سے احسن قول ہو، یہ احسن کا لفظ ذہن میں رکھنا، جو سب سے احسن قول ہو پیروی اس کی ہوگی، احسن کی پیروی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ مومنون میں کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین. پیروی احسن کی ہو، لیکن تمہیں خلق کرنے والا احسن الخالقین ہے. اور تم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. خالق احسن الخالقین، انسان احسن تقویم. اور اب ان کی ہدایت کے لیے پروردگار نے جو کتاب نازل کی، پھر سورہ زمر، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا. یہ جو قرآن ہے یہ احسن ہے، سب سے بہتر ہے، بہترین ہے، بہتر نہیں، بہترین ہے. یہاں تک آ گئے میرے ساتھ. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت پیش کروں؟ تمہارا امتحان ہوگا، اور امتحان بہتر عمل کا نہیں ہوگا، بہترین عمل کا ہوگا. سورہ ملک میں آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. بابرکت واللہ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت واللہ جس کے کنٹرول میں پوری کائنات ہے. وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پہ قادر ہے، ہر شے پہ قادر ہے. اس نے موت کو خلق کیا، اس نے حیات کو خلق کیا. لیبلوکم ایکم احسن عملا. تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے؟ نہیں، احسن بہترین عمل کرنے والا کون ہے؟ ناز نہ کرنا اپنے بہتر عمل پہ. اگر تمہاری نگاہ میں تمہارا کوئی عمل بہتر بھی ہو تو اس پہ ناز نہ کرنا، اس لیے کہ وہ قبول کرتا ہے احسن کو، بہترین کو قبول کرتا ہے. اچھا، تو جب بہترین عمل کو قبول کرتا ہے تو جزا کیا دے گا؟ سورہ نیل 16واں سورہ قرآن مجید کا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبۃ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جو بھی پرہیزگار انسان مومن ہو یا مومنہ ہو دنیا سے جائے، ہم اسے اس کے عمل کی احسن جزا دیں گے. بھائی احسن سمجھ میں آیا؟ احسن کہتے ہیں کوالٹی کو. اب یہ لفظوں میں واضح کر دوں، احسن کہتے ہیں کوالٹی کو، کہ جس کے کام میں کوالٹی ہوگی جزا اسے ملے گی.
क्वालिटी देता है अल्लाह, क्वांटिटी नहीं देता। तो अल्लाह की निगाह क्वांटिटी पे नहीं है। नहीं, फकत ये नहीं कि निगाह नहीं है, उसने तो जलील किया है क्वांटिटी को। पढ़ूं वो आयतें जिनमें परवरदिगार ने कहा अक्सरहुम ला यालमून, अक्सर जाहिल। क्या जलील किया है अक्सरियत को? अक्सरहुम ला यालमून, अक्सरियत जाहिल है, जानते कुछ नहीं है। अक्सरहुम ला यशकुरून, अक्सरियत ऐसी है जो शुक्र नहीं करती। अक्सरहुम ला यस्माऊन, अक्सरियत वो है कि हम कहते हैं वो सुनते नहीं है। अक्सरहुम ला यशकुरून, वो शुक्र अदा नहीं करते जो अक्सरियत में है। तो परवरदिगार की निगाह अक्सरियत पे नहीं है, परवरदिगार की निगाह अकलियत पे, बशर्ते के हसन हो। निगाह इलाही एहसानियत पे है। भाई यहां तक मेरे साथ आ गए कि एहसन को कबूल करता है, अक्सर को कबूल नहीं करता। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? बहुत ढेर सारा अमल ले आओ, नहीं मानेगा। छोटा अमल हो, अच्छा हो, मान लेगा। अब बताओ कि एक ज़रबत में वक्त कितना लगता है? एक ज़रबत में कितना वक्त होगा? लेकिन अगर एहसन हो तो सकलैन की इबादत पे अफजल हो जाए। तो परवरदिगार जो भेजे वो एहसन, जो कबूल करे वो एहसन। तो यहां तक आ गए तो अब सूरह निसा की आयत सुनते जाओ। आयत का शान 59, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम फइन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल इन कुंतुम तु'मिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला। कुरान मजीद का 14 सूरा, आयत का शान 59, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों। क्या ज़माने नुज़ूल के जो कुरान के नुज़ूल के वक्त मौजूद थे फकत वो? ऐ ईमान लाने वालों, ऐ मोमिनो, जब तक ईमान लाने वाले मौजूद हैं। ये आयत मनसूख नहीं है, ये आयत मनसूख नहीं है, ये खिताब जारी है। ऐ ईमान लाने वालों, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की, इताअत करो उलिल अम्र मिनकुम, इताअत करो उन साहिबान अम्र की जो तुम में से हैं। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, बस अगर तुम्हारा आपस में कोई झगड़ा हो जाए, आपस में तुम्हारा कोई इख्तिलाफ हो जाए, फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल इन कुंतुम तु'मिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर क़यामत पर और अल्लाह पे ईमान है तो खुदा और रसूल की खिदमत में अपने झगड़े को पेश कर दो। ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला, यही तुम्हारे लिए खैर है और यही तुम्हारे लिए एहसन है। किसकी तरफ पेश करो? अल्लाह की तरफ। दूसरा कौन? रसूल की तरफ। तीसरा कौन? उलिल अम्र मिनकुम, वो साहिबान अमर जो तुम में से हैं। अब तुम में से हैं, इस जुमले से धोखा न खाना कि कहीं बनाने बैठ जाओ। अब इस मरहले पर रुक कर ये मिनकुम समझते जाओ। मिनकुम अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, वो साहिबान अमर तुम में से हैं। मिन्ना हम में से, मिनकुम तुम में से, मिनहुम उनमें से। भाई तवज्जो रहे, अजीब और गरीब बड़े फिक्र है। हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम, अल्लाह ने उम्मीयीन में रसूल भेजा जो उन्हीं में से था। उन्होंने बनाया नहीं, भेजा उसने। भाई अजीब और गरीब बड़े फिक्र है, उन्हें हक नहीं दिया गया कि वो रसूल बना लें। है उन्हीं में से, बनाया अल्लाह ने, भेजा अल्लाह ने। साहिब अमर तुम्ही में से होगा, बनाएगा वो। अब ये मरहले फिक्र वो है कि मैं ये जुमला कहने पर मजबूर हूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, ऐ साहिबान ईमान, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की, इताअत करो साहिबान अमर की जो तुम में ही से हैं।
تو جب تک ایک بھی مومن اس دنیا میں زندہ ہے ایک صاحب امر کا وجود ضروری ہے. یہی یہ تین اطاعتیں، یہ تین اطاعتیں، خدا کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو. یہ تین اطاعتیں ذالک خیر و احسن تعویلا، یہی خیر ہے، یہی احسن تعویل ہے. خیر ہے، خیر. بھائی میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت کروں؟ خیر ہے اور احسن ہے، دو لفظ دے دیے. خیر ہے اور احسن ہے، دو لفظ دے دیے. اب میں کیا کروں؟ سورہ طٰہٰ میں کہا واللہ خیر وابقیٰ، اللہ خیر ہے اور باقی رہنے والا ہے. اللہ خیر. یہ سورہ طٰہٰ. اور اب سورہ نحل میں آواز دی اذا قیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا. جب متقین سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ قرآن کیا ہے، کہتے ہیں خیر ہے. اللہ خیر، قرآن خیر. دیکھو، اللہ خیر، قرآن خیر. بھائی عجیب مرحلہ فکر. پروردگار نے آواز دی یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول، عجیب و غریب، بالحق من ربکم. عجیب و غریب آیت ہدیہ کر رہا ہوں. قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم. اے انسانوں، ہم نے تمہارے پاس رسول بھیجا ہے جو حق لے کے آیا ہے، یہ خیر ہے، ایمان لاؤ. اللہ خیر، اللہ خیر. اس کی کتاب قرآن مجید خیر، اس کا بھیجا ہوا رسول محمد رسول اللہ خیر، خیر لکم، یہ تمہارے لیے خیر ہے. اور اب سورہ آل عمران میں آواز دی وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، ایک ایسی امت کا اور ایک ایسے گروہ کا وجود ضروری ہے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے. ضروری ہے تم میں ایک ایسے گروہ کا وجود ضروری ہے جو خیر کی طرف دعوت دے. سورہ آل عمران کچھ آیتیں چھوڑ کر کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس. اے کچھ لوگوں، تم اس امت کے بہترین افراد ہو. پوری امت نہیں، کچھ. اللہ خیر، اس کی کتاب خیر، اس کا رسول خیر، اس امت میں کچھ لوگ خیر. وہ لوگ تم پہچانتے رہنا، لیکن اب میں خیر کا تعارف نہیں کراؤں گا. تو کیا اب آگے شر کا تعارف کراؤں گا؟ نہیں بھائی، نہیں، شر کے تعارف کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی یہ ہے خیر، اب جو ان سے ٹکرا جائے وہ شر ہے. یہ خیر ہے ان کی اطاعت کرنا. قرآن کا ہے اطاعت کرو، اللہ کا ہے قرآن ہی کے ذریعے کہتا ہے، رسول ہی کے ذریعے کہتا ہے اطاعت کرو. محمد رسول اللہ کہہ دے اطاعت کرو، صاحبان امر کہہ دے اطاعت کرو، ان کی اطاعت کرو. ٹھیک. اور اب بتلاؤں کہ کن کی اطاعت نہ کرو. قرآن مجید کسی موضوع کو تشنا نہیں چھوڑتا. اطاعت کرو، ان کی اطاعت کرو. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ان کی اطاعت کرو. ٹھیک، ان کی اطاعت نہ کرو. سنو گے لیکن بڑا طویل مرحلہ فکر ہے. سورہ نون والقلم، قرآن مجید کا 68واں سورہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک علی خلق عظیم. نون والقلم وما یسطرون. نون، قلم کی قسم اور تحریر کی قسم. قلم کی قسم اور تحریر کی قسم. یہ تو تم مجھ سے بہتر جانتے ہو کہ انسان جب وحشت سے تہذیب کی طرف آیا تو اس نے قلم پکڑنا سیکھا. انسان، یہ تمہاری انسانی تاریخ
میرا متفق ہونا ضروری نہیں ہے تمہاری تاریخ سے، لیکن تمہاری تاریخ نے لکھا کہ انسان مہذب بنا ہے قلم کی ایجاد کے بعد. اس لیے کہ پیغام ترسیل مفہوم، پیغام پہنچانے کے دو ہی طریقے ہیں، یا بول کے پہنچایا جائے یا لکھ کے پہنچایا جائے، یا کتابت یا خطابت، یا تحریر یا تقریر. لیکن جو بات بول کے پہنچائی جائے وہ خلاؤں میں گم ہو جاتی ہے، اور اگر آوازوں کو قید کرو تو بہت دنوں محفوظ نہیں رہتی. جو چیز لکھ دی جائے وہ بہت دنوں قائم رہتی ہے. میرے نبی نے بول کے سنایا، کاتبوں سے کہا لکھو. بول کے بھی سنایا، لکھ کے بھی پہنچایا. نون والقلم وما یسطرون، نون قلم کی قسم اور تحریر کی قسم. ما انت بنعمت ربک بمجنون، حبیب تیرے پاس تیرے رب کی نعمت ہے، تو مجنون نہیں ہے. تو یہ درمیان میں کہاں سے بات آ گئی کہ تو مجنون نہیں ہے؟ بھئی کہاں ہوگا نا کسی نے. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، حبیب تیرے پاس تیرے رب کی نعمت ہے، تو مجنون نہیں ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، ہم نے تیرے اجر کو دائمی کر دیا. اب جب تک تو ہے تیرا نام ہے، اور جب تک تیرا نام ہے تیرے نام پہ درود ہے. ابھی میں ان آیات تک نہیں پہنچا جن آیات تک پہنچنا ہے. اچھا، ان لکا لاجرن غیر ممنون، تیرا اجر دائمی ہے. وانکا لعلی خلق عظیم، اور حبیب تو صاحب خلق عظیم ہے. فستبصر ویبصرون، وہ بھی دیکھیں گے تو بھی دیکھے گا. بے ایکم المفتون کا دیوانہ کون ہے؟ تو بھی دیکھے گا وہ بھی دیکھیں گے. وہ جس نے تحریر میں اور تقریر میں انسانیت کو سب سے بڑا دستور دیا، اور جس نے اپنے کردار سے انسانیت کو سب سے بڑا قانون دیا، اس کے متعلق بات کر رہے ہو کہ مجنون ہے؟ اب جب تو صحیح کہ تمہیں یہی ذلیل کریں گے. تو بھی دیکھے گا وہ بھی دیکھیں گے. ان ربکا، اس کے آگے سورہ آگے بڑھ رہا ہے. ان ربکا هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون ہٹ گیا، اور اسے بھی جانتا ہے جو ہدایت پہ آ گیا. فلا، توجہ رکھنا، فلا تطع المکذبین، یہ تیری تکذیب کرنے والے، خبردار ان کی اطاعت نہ ہو. سن لیا تم نے، ان کی اطاعت ہو، ان کی اطاعت نہ ہو. پہ دیکھ رہے ہو نا، ان کی اطاعت ہو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی. ان کی اطاعت نہ ہو. فلا تطع المکذبین، خبردار تکذیب کرنے والوں کی اطاعت نہ ہو. ودوا لو تدہنوا فیدہنون، ان تکذیب کرنے والوں کی خواہش یہ ہے کہ کچھ تم ڈھیلے ہو جاؤ، کچھ وہ ڈھیلے ہو جائے، اور درمیان میں مصالحت ہو جائے. ہر چیز پہ مصالحت ہو سکتی ہے، عقیدے پہ مصالحت نہیں ہو سکتی. ولا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنيم وان كان ذا مال وبنين. کیا کمال کی آیتیں ہیں. خبردار حلاف کی اطاعت نہ کرنا، جھوٹی قدم کھانے والا اس کی اطاعت نہ کرنا. مہین، جو بات کو روک نہ سکے، جو باوقار نہ ہو، اس کی اطاعت نہ کرنا.
अल्लाफ झूठी कसम खाने वाला, महीन कमजर, हम्माजिन मशाइन बेनमीम, जो लोगों के ऐब तलाश करे उसकी इताअत न करना, जो एक के ऐब को दूसरे तक पहुंचा दे उसकी इताअत न करना, मन्नाइल लिल खैर, जो खैर से लोगों को रोके उसकी इताअत न करना। होंगे होंगे। अब कुरान तो कुल्लियात बयान करता है ना। अच्छा, वला तुते कुल्ला हल्लाफिन महीन हम्मादिन मशाइन बेनमीम मन्नाइल लिल खैर, जो खैर से रोके उसकी इताअत न करना, मुअतदिल, जो हद से आगे बढ़ जाए उसकी इताअत न करना, असीम, जो गुनहगार हो उसकी इताअत न करना, उतुल्लिन, जो सरकश हो उसकी इताअत न करना, बाद ज़ालिका ज़रीन, जिसका शजरा खराब हो। वो जो इन सफात का हामिल हो, खबरदार उसकी इताअत न करना, चाहे उसके पास माल ही क्यों ज्यादा ना हो और चाहे उसके बेटे ही कसीर क्यों ना हो। अब हम नतीजे से करीब आ गए। देखो, हल्लाफ झूठी कसम खाने वाला, महीन कमजर, हल्लाफ झूठी कसम खाने वाला, वला तुते कुल्ल हल्लाफिन महीन हम्मादिन मशाइन बेनमीम, हम्माद ऐब तलाश करने वाला, मशाइन बेनमीम चुगली खाने वाला, मन्नाइल लिल खैर, खैर से रोकने वाला, मुअतद, हद से बढ़ जाने वाला, असीम, गुनहगार, उतुल, सरकश, ज़नीम, जिसकी नजर अच्छी रहो। ठीक है ना? ठीक है, खबरदार इनकी इताअत न करना, इनकी इताअत न करना और उनकी इताअत करना। अब मुझे कुछ नहीं मालूम कि ये साहिबान अमर कौन है, लेकिन इतना जानता हूं कि जो भी हो वो हल्लाफ नहीं होंगे, महीन नहीं होंगे, गुनहगार नहीं होंगे। फिर वापस चले सूरह मुबारका की तरफ। तो अब जो भी हो वो ऐसा हो, जो पैगाम आए वो ऐसा हो। अब मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत में अर्ज करूं कि इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह, सुनना भाई सुनना, जब अल्लाह की फतह और नुसरत आ जाए, वरायत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, और जब तुम देखो कि लोग जू तरजूक दीनुल्लाह में दाखिल होने लगे हैं, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका। फतेह मक्का की पेशन गोई है, फतेह मक्का की खुशखबरी है। जब तुम देखो कि लोग जूक दरजूक दीन इस्लाम में दाखिल होने लगे हैं, ये नहीं कहा कि जब तुम देखो कि मक्का फतह हो गया। निगाह इस्लाम पे है, शहर पे नहीं है। निगाह दीनुल्लाह पे, कुरान की निगाह दीनुल्लाह पे, कि जब तुम देखो कि लोग दीनुल्लाह में जू तरजू दाखिल होने लगे। ये नहीं कहा कि जब मक्का फतह हो जाए, नहीं, मक्के के फतह होने की हैसियत क्या है? हैसियत तो ये है कि लोग दीनुल्लाह में आ जाएं। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। तो सब्बिह हबीब तस्बीह करो, तस्बीह के मानी अल्लाह की बेअदबी का एला, बिहम्दि रब्बिका, अपने रब की तारीफ के साथ तस्बीह करो। वस्तगफिरहु, उसकी बारगाह में सर नियाज को रख दो। बहुत ठोक बजा के तर्जुमा कर रहा हूं वस्तगफिरहु का। उसकी बारगाह में सर नियाज को रख दो। इन्नहु कान तव्वाबा, वह तुम्हारे हर सजदे का कबूल करने वाला है। अजीब बात है, हमने फातिहीन को देखा, छोड़ो फतेह मक्का को, क्या तुमने तारीखें नहीं पढ़ी? जब फातिह दाखिल होता है तो इतना मुतकब्बिर होता है, इतना घमंडी होता है कि सरों के मीनार तामीर कर देता है, बस्तियों को ताख्त ताराज कर देता है, खेतियों को, फसलों को, खलियानों को तबाह बर्बाद कर देता है, इंसानों की नस्ल कुशी कर देता है,
کرتا ہے کرے گا. کرتا ہے کرے گا. اس لیے کہ یہ تو ازم کا مزاج ہے نا. یہ تو ازم کا مزاج ہے کہ جب بھی فاتح کسی شہر میں داخل ہو, کسی ملک میں داخل ہو, لوگوں کو قتل کر دیں, بچیں انہیں اسیر بنا لیں. ٹھیک یا دیکھو اسیری پہلے تھی اور کہتے ہیں کہ اب نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, اسیری تو آج بھی ہے, آج بھی ہے. کل پیسے دے کے خریدتا تھا, کل انفرادی غلامی تھی, آج اجتماعی غلامی ہے. کل لوگ غلام بنائے جاتے تھے, آج ملک غلام بنائے جاتے ہیں. کل جب غلام بناتا تھا تو غلام کو کھلاتا بھی تھا, اور آج کا غلام بنانے والا انہی کی دولت کو استعمال کرتا ہے. فاتح ازم کا فاتح اس شان سے آتا ہے معاشرے میں کہ سروں کے انبار لگا دیتا ہے, سروں کے مینار تعمیر کرواتا ہے. ٹھیک ہے نا, مانگوں کو اجاڑ دیتا ہے, اس میں تو وہ تباہ کر دیتا ہے. یہ وہ فاتح ہے جس میں گھمنڈ آ گیا, جس میں تکبر آ گیا. اور حبیب تو بھی فاتح ہے, مکہ فتح کرے گا, لیکن جیسے ہی فتح ہو فسبح بحمد ربک, سبح بحمد ربک, اپنے رب کی تسبیح پڑھو, اپنے رب کی حمد کرو. کیا کمال کی بات ہے, کیا انکسار کا درس ہے, کیا فروتنی کا سبق ہے, کیا عاجزی سکھلائی گئی. بھائی ٹھیک ہے, اپنے نبی کو عاجزی سکھلا دی, یہ ہمیں کیوں سنا رہا ہے؟ بھائی بتلانا یہی تھا کہ اگر اس کی امت میں ہو تو اتنے بلند بنو کہ دنیا دیکھ کے کہے کہ جب امت ایسی ہے تو نبی کیسا ہوگا. سبح بحمد ربک, حبیب حمد کر. حمد کسی کے اختیاری عمل کی تعریف, مدح یہ دونوں لفظ اردو میں ہے. مدح اضطراری عمل کی تعریف, فطری عمل کی تعریف. پھول کو کہا کیا اچھا ہے, تو پھول اپنی ذاتی توانائی سے اچھا نہیں بنا, کسی نے بنا کے بھیجا ہے تو اچھا بن گیا. ٹھیک ہے نا, سب جانتے ہیں. حبیب حمد کر, اپنے رب کی حمد کر, اپنے رب کی تسبیح پڑھ. تو تو ہے ہی محمد, حمد کر. تیرا نام محمد ہے, حمد کر. محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے, میرے نبی کا نام. محمود جس کی تعریف کی جائے, میرے اللہ کا نام. عجیب بات, محمود وہ ہے, محمد ہی ہے. بھائی عجیب بات ہے نا کہ وہ محمود جس کی تعریف کی جائے, یہ نبی اس کا آخری. محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے, یعنی اللہ کی تعریف کی جائے, محمد کی زیادہ تعریف کی جائے. بھئی یہ ہوا کیا؟ اللہ کی تعریف بس تعریف, محمد کی زیادہ تعریف. تو بھئی بات یہ ہے کہ اگر پوری کائنات مل کر اللہ کی تعریف کرنا چاہے تو اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا. کسی میں دم ہے جو کہے کہ ہم نے اللہ کی تعریف کا حق ادا کر دیا؟ پوری کائنات مل کر, ساری مخلوقات مل کر اگر خالق کی تعریف کا حق ادا کرنا چاہیں تو ممکن نہیں ہے. لیکن اگر خالق اپنے بندے کی تعریف کر دے تو حق ادا ہو گیا. میرا میسج میرے سننے والوں تک پہنچ گیا. وہ محمود, تمہارا رب, تمہارا اللہ محمود, تمہارا نبی محمد. عجیب عجیب مرحلہ فکر ہے. محمود جس کی تعریف کی جائے, محمد جس کی زیادہ تعریف کی جائے. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے نبی کی نعت کہتے ہوئے یہ جملہ کہا, یہ مصرع کہا, فضل العرش محمود وذاک محمد. سننا بھائی سننا, فضل العرش محمود
وہ صاحب عرش اللہ، وہ محمود ہے، وذا کا محمد، اور یہ میرا نبی، یہ محمد ہے۔ یہاں تک آ گئے میرے ساتھ؟ اللہ کون ہے؟ محمود، جس کی تعریف کی جائے۔ نبی کون ہے؟ محمد، جس کی زیادہ تعریف کی جائے۔ اب محمود اور محمد کا فرق سمجھ گئے نا؟ اچھا، سورہ بنی اسرائیل میں پروردگار نے ایک عجیب جملہ کہا، پوری آیت نہیں پڑھ رہا ہوں میں، عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، حبیب ہم ان قریب تمہیں مقام محمود پہ بٹھا دیں گے۔ وہ ہے محمود۔ وہ اللہ محمود، اس کا نبی آخری محمد۔ عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، حبیب ہم تمہیں قیامت کا دن، اب ترجمہ بدل رہا ہوں، حبیب ہم تمہیں قیامت کا دن مقام محمود پہ بٹھا دیں گے۔ اب سمجھ میں آیا کہ قیامت میں اللہ نظر نہیں آئے گا، وہ نظر آئے گا جو مقام محمود پہ ہے۔ پھر واپس آؤں گا، لیکن جملہ تو سنتے جاؤ۔ میرا اللہ محمود، میرا نبی محمد۔ یہ نام کس نے رکھا؟ میرے نبی نے کہا کہ اللہ نے میرے نام کو عرش کے حجابوں میں چھپا کر رکھا تھا۔ میرے نبی سے پہلے یہ نام نہیں ملتا، میرے نبی سے پہلے یہ نام نہیں ملتا۔ میرے نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ نے میرے نام کو عرش کے حجابوں میں چھپا کے رکھا تھا۔ اچھا بھئی، اب میں تمہارے نبی کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اتنا بتلاؤ کہ یہ نام رکھا کس نے؟ یہ عرش کے حجابوں میں چھپا ہوا نام، اسے رکھا کہ کس نے؟ تو دو قول ہے، یا عبد المطلب نے رکھا یا ابو طالب نے رکھا۔ عجیب بات ہے نا، تاریخ میں دو ہی تو نام ملتے ہیں کہ یا دادا نے نام رکھا عبد المطلب نے، یا چچا نے نام رکھا۔ اب تم میری مجبوری سمجھ گئے کہ میں بار بار ان باپ بیٹوں کا تذکرہ کیوں کرتا ہوں، عبد المطلب اور ابو طالب۔ ابھی یہ تو میری مجبوری ہے نا، باپ بیٹے، یعنی ایک میرے نبی کا دادا، ایک میرے نبی کا چچا۔ بھئی اب میں کیا کروں، یہ میری مجبوری ہے کہ دنیا کے ہر دادا نے کافر پوتا پالا۔ دنیا کے ہر کافر چچا نے اپنا کافر بھتیجا پالا، لیکن نبی پوتا اور نبی بھتیجا سوائے عبد المطلب اور ابو طالب کا کسی نے نہیں پالا، اس لیے کہ نبوت ہی ختم ہو گئی۔ اب کیا پالو گے؟ یہ ہے مقام محمد۔ بھائی سمجھو، خدا کی قسم اب میں عجیب مرحلہ فکر پہ آ گیا۔ نام ہے محمد، حشر کا دن بیٹھا ہوا ہے مقام محمود پر۔ بھائی اللہ کی رؤیت تو ہو نہیں سکتی، اللہ نہیں دیکھا جا سکتا، دیکھے جانے کے لیے ایک مناسب فاصلہ ضروری ہے۔ اتنا دور نہ ہو کے نظر نہ آئے، اتنا قریب نہ ہو کے پھر نظر نہ آئے۔ بھائی آنکھی پہ لا کے رکھ دو، اور وہ اتنا دور کہ خلاؤں میں بھی نہیں ملا، اور اتنا قریب کے رکھے کرنا سے زیادہ قریب، کیا دیکھو گے؟ اب مقام قیامت کا دن مقام محمود پر محمد اکیلے ہیں۔ خدا کی قسم یہ وہ مقامات ہیں جہاں لفظوں کی سانسیں رک جاتی ہیں۔
مقامات ہیں جہاں خطابت دم توڑ دیتی ہے. مقام محمود پہ محمد ہے, اکیلا محمد مقام محمود پہ ہے. مالک التوحید بچے تو کیسے, بھیج کسی کو لواء الحمد لے کر. جذبوں کی سانس اکھڑ جائے, خدا کی قسم جذبوں کی سانس اکھڑ جائے. مقام محمود پہ اکیلا محمد ہے. اب کوئی ہو جو لواء الحمد لے کے جائے. یا رسول اللہ, جاؤ بزرگوں کی کتابوں میں دیکھو, 7 روایتیں مجھے یاد ہیں. یا رسول اللہ, آپ کا لواء الحمد کیا ہے؟ کہا وہ اتنا بڑا علم ہوگا کہ آدم ومن دونہ تحت لوائی, آدم اور ساری مخلوق آدم میرے اس پرچم کے نیچے ہوگا. کتنا بڑا ہوگا؟ یستذلون, ایک روایت میں ہے کہ لوگ, وہ انبیاء ہوں, مرسلین ہوں, بڑے بڑے لوگ ہوں, صالحین ہوں, شہداء ہوں, وہ سب چھاؤں ڈھونڈ رہے ہوں گے, اور انہیں چھاؤں ملے گی تو میرے محمد کے علم کی چھاؤں ملے گی. میرے نبی نے کہا کہ میری چھاؤں, میرے علم کی چھاؤں میں یہ لوگ آئیں گے. اچھا, تو اب روایت سنو گے. کنز العمال میں ملا متقی ہندی رحمۃ اللہ نے لکھا, اور حضرت سمرہ ابن جندب ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ من یحمل رایتک یوم القیامہ, یہ آپ کا رایت علم, یہ آپ کا رایت اتنا لمبا چوڑا کہ پوری کائنات کے سائے میں آ جائے, یہ اٹھائے گا کون؟ فرمانے لگے کہ وہی اٹھائے گا جسے خیبر میں اٹھایا تھا. بس میرے دوستو, میرے عزیزوں, بات کو اب تلخیص پا جانا ہے اس مقام پر. میں نے تو نقل بالمعنی کر دیا. یا رسول اللہ, آپ کا وہ رایت اٹھائے گا کون؟ جانتے ہو کیا کہا؟ حملہا من حمل فی الدنیا علی بن ابی طالب, وہی جسے دنیا میں اٹھایا تھا وہ علی میرے رایت کو اٹھائے گا. رایت یعنی علم. اب میں کیسے بھول جاؤں؟ لأوطین الرایت غدا رجلا کرارا. لأوطین الرایت, تقریر اپنے آخری مرحلوں سے قریب ہو جائے گی. لأوطین الرایت, میرے نبی نے کیا کہا؟ اب پوری روایت بھی نہیں پڑھوں گا. کمال ہے, میں علم دوں گا نہیں, علم عطا کروں گا. دوں گا نہیں, بخش دوں گا. علم بخشوں گا. دینا ہو سکتا ہے کہ پھر لے لے, بخشا تو بخش دیا. رسول نے علم دیا بھی ہوگا لیکن خیبر میں عطا کر دیا. اب علی کی ملکیت ہے, علی سے مہدی تک نظر آئے گا. اب سمجھ میں آیا کہ علی سے مہدی تک نظر آئے گا. بھائی اب نہیں معلوم کہ میرے جوان اس جملے کی طرف متوجہ ہیں یا نہیں. بھائی ملکیت ہے علی کے خاندان کی, بھائی جبھی تو اٹھا رہے ہو نا. علم عطا کروں گا, عطا ہو گیا. کسے؟ رجل کو. پوری روایت نہیں پڑھوں گا. اچھا آگے چل کے جانتے ہو رسول نے کیا کہا؟ یحب اللہ و رسولہ, خدا و رسول ایسے کو دوں گا جسے خدا و رسول دوست رکھتے ہوں گے. خدا و رسول کا محبوب ہوگا, وہ یحب اللہ و رسول, اور وہ خدا و رسول کو دوست رکھتا ہوگا. اب خدا و رسول کو دوست رکھنا تو سمجھ میں آ گیا. خدا و رسول کو دوست رکھنا تو سمجھ میں آ گیا. اگر دوست نہ رکھتے ہوتے تو علم لے کے جاتے کیوں؟ دوست تو رکھتے تھے. اب کیسے پتا چلے کہ خدا و رسول بھی دوست رکھتے ہیں؟ وہ آدھے من آدھا ہو. تقریر رک رہی ہے. میرے مالک اعلان ولایت کے بعد
دعا مانگی ہے میرے نبی نے, میرے مالک اس سے محبت کر جو اس سے محبت رکھے, اور اس سے دشمنی کر جو اس سے دشمنی رکھے. سن لیا تم نے بڑی آسانی کے ساتھ یہ جملہ میرے نبی کا. اس سے محبت کر جو اس علی سے محبت کرے, اس کو دشمن رکھ جو اس علی سے دشمنی رکھے. مجھے بتلاؤ کہ دعائے رسول قبول ہوئی یا رد ہو گئی؟ بھائی قبول ہوئی نا, دعائے رسول رد نہیں ہو سکتی, قبول ہوئی کہ پروردگار اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے, اس کو دشمن رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. اب قیامت تک جو بھی علی کا دوست ہے خدا اور رسول کا دوست ہے, اور جو بھی علی کا دشمن ہے خدا اور رسول کا دشمن ہے. میرے نبی نے غدیر خم کے میدان میں علی کے لیے دعا مانگی, اور نہ معلوم کتنی مرتبہ کہا احب اللہ من احب حسینا, جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے. یہ نبی کا جملہ تو دیکھو, احب اللہ من احب حسینا, اللہ اس سے محبت کرے. یہ دعائیا جملہ ہے, جو میرے حسین سے محبت کرے. یہ آج کی مجلس شام غریبہ اسی منشائے محمد کی پیروی میں, اسی خواہش کا اتباع ہے. ہم حسین ابن علی کے ساتھ اظہار محبت کے لیے جمع ہوئے. یہ کون حسین ابن علی ہے؟ یہ کون تھا حسین ابن علی؟ راکب جوش رسول. یہ کون حسین ابن علی؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. یہ کون حسین ابن علی؟ رسول کی بیٹی کا بیٹا. یہ کون حسین ابن علی؟ یہ وہی حسین جو عاشور کے دن کہہ رہا تھا حل من ناصر ینصرنا. حل من مغیث یغیثنا, حل من کعب یسب عن حرم رسول اللہ. واقعات کو سمیٹ ایک مرتبہ آئے, اور آنے کے بعد آواز دی کہ فضا میرا پرانا کپڑا لے, لیکن میری بہن زینب کو خبر نہیں. جب لا رہی تھی نا فضا, تو شہزادی نے دیکھ لیا تھا اور کہا تھا فضا تیرے دامن میں کیا ہے؟ فضا خاموش کھڑی تھی. جب بہت اصرار کیا شہزادی نے, تو فضا نے کہا بیوی میں کیا بتلاؤں, آپ کے بھائی نے پرانا کپڑا مانگا ہے. مجھے سننا تھا کہ شہزادی رونے لگی, کہا کپڑا نہیں مانگا کفن مانگا ہے. اجکم اللہ, اجکم اللہ. کپڑا پہنا, باہر آئے, ذوالجناح پہ سوار ہوئے, گھوڑے کو ایڑ لگائی, میدان میں آئے, تلوار کھینچی اور آواز دیا بھوکے کی جنگ دیکھو, اب پیاسے کی جنگ دیکھو, اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا, اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا مارا گیا. میمنے کو مسرے پہ ڈھکیل دیا, مسرے کو کٹ پہ ڈھکیل دیا. یہ کہتے جاتے ہیں اور حملہ کرتے جاتے ہیں. فوجوں کو بھگاتے ہوئے فرات کے کنارے پہنچے, رکابوں پہ زور دے کے کھڑے ہوئے, بھیا عباس بوڑھے بھائی کی جنگ دے گی. اجرکم اللہ. واپس پلٹے, واپس پلٹے. حسین بھاگی ہوئی فوجوں کے انتظار میں تھے کہ اتنے میں حسین کے کانوں میں کوئی آواز آئی کہ بیٹے کب تک جنگ کرے گا. بس یہ سننا تھا کہ تلوار نے آمے رکھی, اور پھر کہا رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ انا للہ و انا الیہ راجعون. بھاگی ہوئی فوجیں آئی, کہیں سے تیر آئے, کہیں سے خنجر آئے, کہیں سے تلواریں آئیں, کہیں سے نیزے آئے. حسین زخمی ہوتے چلے, ایک مرحلے پر گھوڑے سے زمین پہ آئے.
یہ کم احسان ہے ذوالجناح کا؟ زخموں سے چور حسین ذوالجناح سے زمین پہ آنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ذوالجناح نے اپنے زانو موڑ دیے کہ زخمی مولا آرام سے زمین پہ آ جائے. بس تم نے گریہ کیا. مقامات آہو فغاں بہت ہیں لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. تم نے گریہ کیا. حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے. سنو گے؟ حسین سجدے میں ہے. سنو، یزید کی فوج کا ایک راوی ہلال ابن نافع بیان کرتا ہے کہ میں اس وقت پہنچا جب شمر حسین کا سر کاٹ کر اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا. میں نے دیکھا کہ شمر گھبرایا ہوا ہے. میں نے کہا اب گھبرانے کی بات کیا ہے؟ اب تو نے حسین کو قتل کر دیا. کہا نہیں، جب میں خنجر چلا رہا تھا تو میرے پیچھے کوئی بیوی کہہ رہی تھی ولدو. ولدی، میرے بیٹے میرے بیٹے میرے بیٹے حسین شہید ہو گئے. فرات کا پانی اچھلا، زمین کو زلزلہ آیا، سیاہ آندھی آئی. ایک مرتبہ بیمار بھتیجے کو شہزادی زینب نے جگایا. حجاج دیکھو باہر شور کیسا ہے. کہا بھی اماں خیمے کا پردہ الٹ دے. بس یہ جملہ سنو اور میں آگے بڑھ جاؤں. شہزادی زینب نے خیمے کا پردہ الٹا. ایک مرتبہ بیمار بیٹے کی نگاہ پڑی، اس سے کھڑا ہو گیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. حسین شہید ہو گئے. تازیانے بجنے لگے، پرچم لہرائے جانے لگے، نوبتیں بجنے لگی. ایک مرتبہ علی کی بڑی بیٹی زینب آج تینوں کو چڑھاتی ہوئی باہر نکلی. نیزہ برداروں کو ہٹایا، شمشیر زنوں کو ہٹایا، تیر اندازوں کو ہٹایا اور یہ کہتی ہوئی چلی کہ علی کی بیٹی آ رہی ہے، راستہ دو. اجرکم اللہ، علی کی بیٹی آ رہی ہے، راستہ دو. علی کی بیٹی آ رہی ہے، راستہ دو. لوگوں نے راستہ دیا، پہنچی اپنے بھائی کے لاشے پر. سنو گے؟ بی بی نے ایک ہی جملہ وہاں کہا ہے، دنیا کے سارے مرثیے، دنیا کے سارے نوحے، دنیا کی ساری مراثی کی تاریخ فدا ہو جائے اس جملے پر. دیکھا بھائی کے چہرے کو جو نوکے نیزہ پہ تھا، اور پھر بھائی کے لاشے کو دیکھا اور ایک ہی جملہ کا انت اخی، کیا تو ہے میرا بھائی؟ کربلا کے بن میں شام ہو گئی. کربلا کے بن میں شام ہو گئی. بیویاں جلے ہوئے خیموں میں تشریف فرما ہے. سید سجاد ایک گوشے میں سجدہ شکر میں ہے. لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا. پوری رات سید سجاد نے سجدہ شکر میں گزاری. اب یہاں ارباب ذکر بیان کرتے ہیں کہ بیویاں اس اداس چاندنی میں، ٹمٹماتے ہوئے تاروں کی روشنی میں، جلے ہوئے خیموں کے درمیان بیٹھی تھی. سنو گے جملہ؟ تو یہی تو آخری جملہ ہے نا. ایک مرتبہ کوئی بیوی اٹھ کے کھڑی ہو گئی. شہزادی زینب نے پوچھا رباب پہچان گئے؟ بات کیا ہے رباب؟ بات کیا؟ ہاتھ جوڑ لیے، کہا شہزادی میرا بچہ کدھر ہے؟ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، پامالی ہوئی. پامالی کے بعد بیویاں جمع ہوئی. بیویاں جمع بیٹھی ہوئی ہیں. بچے گنے گئے، بچے کم تھے. یاد رکھو گے 11 بچے خاندان ابو طالب پہ گم تھے. اور جب بعد میں تحقیق کی گئی تو کچھ جلے ہوئے ملے
اور کچھ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ملے. تلاش شروع ہوئی. چھوٹی بہن نے پوچھا بڑی بہن سے کہ بی بی سکینہ آپ کی طرف ہے؟ کہا نہیں ام کلثوم سکینہ میری طرف نہیں ہے. کہا شہزادی سکینہ تو میرے پاس بھی نہیں ہے. دونوں بیویاں چلیں, سکینہ کو پکارتی ہوئی چلیں. سکینہ سکینہ اگر میری آواز سنو تو لبیک کہو, اگر میری آواز سنو تو لبیک کہو. یہ بچی کہاں ملے گی؟ ٹماٹے کھا چکی, کرتے کا دامن جل چکا, گوشوارے نوچے جا چکے. بچی نیند آ رہی تھی, باپ کو پکارتی ہوئی مقتل کی طرف گئی. آئینہ ابھی, آئینہ ابھی, میرا بابا کہاں ہے, میرا بابا کہاں ہے؟ تم نے گریہ کیا, تم نے گریہ کیا. مجلس روک رہی ہے, مجلس روک رہی ہے. دیکھو بچی مقتل میں پکار رہی تھی. دو جملے, دو جملے. میرا بابا کہاں ہے, میرا بابا کہاں ہے؟ بے سر کے لاشیں تھے نا. بچی پہچانتی کیسے کہ اس کے بابا کا لاشا کون سا ہے؟ یہی سوال ہے. جب شہزادی پہنچی تو کہا سکینہ تم نے اپنے باپ کو پہچانا کیسے؟ کہا پھوپھی اماں میں مقتل میں چاروں طرف پوچھتی پھر رہی تھی میرا بابا کدھر ہے, میرا بابا کدھر ہے. ایک کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی, اے رہیے یا بنیا. دونوں بیویاں سکینہ کو بہلا کے لائیں, خیمے میں لٹایا. بچی تھکی ہوئی تھی, سو گئی. اب کہیں سے بھی پانی آیا ہو. تم تو جانتے ہو نا کہ شام غریبہ کی روایت ہے کہ گفتگو اس مرحلے پہ اختتام پذیر ہو جائے. پانی کہیں سے بھی آیا ہو, مجھے اس سے غرض نہیں. پانی آیا, پانی آیا. بی بی یہ پانی ہے آپ کی خدمت میں. شہزادی زینب نے آخری جملہ ایک کوزے آب بھرا اور بھرنے کے بعد سکینہ کا شانہ ہلایا. بیٹی سکینہ اٹھو, پانی آ گیا. بچی آنکھیں ملتی اٹھی. پھوپھی اماں کیا چچا بات واپس آ گئے؟ کہا نہیں بیٹی چچا تو مارا گیا. کہا پھوپھی اماں پھر پانی کہاں سے آیا؟ کہا بیٹی پانی پی لے. بچے نے کہا پھوپھی اماں پہلے آپ پیے. کہا کہ نہیں بیٹی تو پی لے. بچی نے کوزہ لیا اپنے ہاتھ میں, چلی خیمے سے, جلے ہوئے خیموں سے باہر. زینب نے پوچھا کہ بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ تو بچی نے رو کے آواز دی پھوپھی اماں میرا چھوٹا بھائی,